27واں پارہ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انکم، پھر بے شک تم، ایھا الضالون، اے گمراہو، المکذبون، اے جھٹلانے والو، لآکلون، البتہ کھانے والے ہوں گے، من شجر من زقوم، زقوم کے درخت سے، فمالئون، پس بھرنے والے ہوں گے، منھا البطون، اس سے پیٹوں کو۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ نے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلا گروہ اللہ کے مقربین لوگوں کا، کہ جو لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے ان کی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 15 سے ان کا ذکر ہے جو اللہ کے مقرب لوگ ہیں، جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور ان کے بارے میں فرمایا تھا، ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، پہلے لوگوں میں سے یہ بڑے ہوں گے، بہت ہوں گے، لیکن جو پچھلے آخری لوگ ہوں گے ان میں مقرب لوگ بہت کم ہوں گے۔ پھر دوسرا ذکر اللہ نے اصحاب الیمین کا کیا، کہ جن مومنین کا حساب و کتاب ہوگا ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، ان لوگوں کا پھر دوسرا اللہ نے ذکر فرمایا۔ اور ان کے بارے میں فرمایا، ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، پہلوں میں بھی یہ بہت ہوں گے، آخر والوں میں سے بھی یہ بہت لوگ ہوں گے جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ تیسرا گروہ اللہ نے ذکر کیا، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، بائیں ہاتھ والے بدبخت لوگ۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان گروہوں سے حفاظت فرمائے، اصحاب الشمال سے، جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، یہ بدبخت لوگ ہوں گے۔ ان کی سزا کا ذکر چل رہا تھا۔ اللہ اکبر، فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم۔ اللہ اکبر، ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے آج بھی اللہ نے انہی کی سزا ہی کا ذکر فرمایا۔ کھانے پینے کا آج ان کی، اس سے پہلے اور چیزیں بیان کی، آج ان کے کھانے پینے کے متعلق اللہ نے بیان فرمایا۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا، اے گمراہو، اے جھٹلانے والو، توحید کو جھٹلانے والے، رسالت کو جھٹلانے والے، قرآن کو جھٹلانے والوں، ان لوگوں پر ایسی بھوک مسلط کی جائے گی کہ وہ زقوم کھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کھانے میں زقوم ہوگا۔ اور سورۃ دخان کے اندر آیت نمبر 43 میں اللہ نے زقوم کے درخت کا فرمایا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل، کہ بے شک زقوم کا درخت گناہگاروں کا کھانا ہوگا، کالمہل، تیل کی تل چھٹ جیسا ہوگا، یغلی فی البطون،
پیٹ میں جائے گا تو اندر سے جوش مارے گا پیٹ کے اندر۔ یہ زقوم کا درخت کغلی الحمیم، جیسے گرم پانی کھولتا ہوا ہوتا ہے۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، ان لوگوں کو کہا جائے گا پکڑو فرشتوں ان کو، گھسیٹو ان کو جہنم کے درمیان میں۔ اور یہ کھانے میں ان لوگوں کے کھانے کا ذکر فرمایا کہ زقوم کا درخت ہوگا۔ یہ اتنا کڑوا درخت ہے کہ ایک قطرہ، حدیث میں فرمایا اگر سمندر میں ڈال دیا جائے سارا سمندر کڑوا ہو جائے، اتنا بدبودار ہوگا یہ۔ فرمایا اگر ایک قطرہ دنیا میں پھینک دیا جائے تو سارے جاندار اس زمین کے اوپر کوئی نہ رہے، سارے کے سارے جاندار جو ہیں وہ مر جائیں۔ اور قرآن کریم نے اس درخت کو شجرۃ الملعونہ کہا ہے، اور فرمایا وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، سورہ بنی اسرائیل میں اس زقوم کے درخت کو وہ درخت ارشاد فرمایا کہ جس درخت پہ لعنت کی گئی ہے، شجرۃ الزقوم۔ اور اسی طرح قرآن میں غسلین کا بھی ذکر آیا ان جہنمیوں کے کھانے کا، اسی طرح زری کا بھی ذکر آیا، یہ جہنمیوں کی غذا ہوگی اور یہ جہنم ہی کے اندر یہ درخت پیدا ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کی تفصیل گزر چکی، اور اسی طرح سورہ صافات میں بھی اس درخت کا اللہ نے ذکر فرمایا، سورہ دخان کے اندر بھی اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا۔ زقوم کا جو درخت ہے اگر دنیا میں دیکھا جائے تو تھوہر کا درخت اور جو کانٹے دار بھی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، جس کا دودھ بھی نکلتا ہے، بڑا کڑوا ہوتا ہے، اور یہ ایشیا کے گرم علاقوں میں یہ درخت پایا بھی جاتا ہے، اور اس کی 1000 سے زیادہ قسمیں ہیں۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں سارے افریقہ، یہ ایشیا اور یورپ میں دوا کے طور پر یہ درخت بڑا مقبول رہا ہے۔ اور یہ عرق النساء کی بیماری، اسی طرح سر درد کی بیماری، اور سانپ کے جو بندے جس کو کاٹ لیا جائے تو اس درخت کے ذریعے حکیم جو ہیں وہ علاج کیا کرتے تھے۔ اس کی 1000 سے زائد قسمیں ہیں، لیکن مراکش کا جو زقوم ہے، مراکش کے اندر جو زقوم کا درخت ہے یہ اصلی زقوم ہو سکتا ہے۔ وہاں کا درخت چونکہ ایک شیطانی شکل پیش کرتا ہے، اس کو دیکھا جائے تو وہ ایسی بھوت نما یعنی وہ درخت ہے، اور انتہائی تلخ قسم کا، اس کے کھانے والا بے چینی محسوس کرتا ہے، اور کھا لے یا لگ جائے تو بڑی بے چینی انسان کو ہوتی ہے، اور بے چینی اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک کہ بہت سارا پانی نہ پی لے۔ تو دنیا میں یعنی اصل اگر زقوم دیکھا جائے تو مراکش کا زقوم جو ہے یہ جہنمی اس کے ساتھ کچھ میچ کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر کھانے کے بعد جہنمیوں کے اللہ کریم نے پیاز کا ذکر کیا، پینے کا ذکر فرمایا کہ کھانے کے بعد جہنمیوں پر پیاس کو مسلط کر دیا جائے گا، اور پیاس بھی کیسی ہوگی، لگے گی بہت سخت۔ ان لوگوں کو جو پانی دیا جائے گا وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور فرمایا اس قدر گرم ہوگا کہ ان لوگوں کا چہرہ جو ہے وہ جھلس جائے گا۔ اور وَهُمْ فِيهَا قَالِعُونَ، قرآن کہتا ہے سورہ مومنون کے اندر، اور یہ جہنمی لوگ بد شکلے ہوں گے، اللہ اکبر، اتنے بد شکلے ہوں گے کہ ان لوگوں کا جو نیچے والا ہونٹ ہے یہ ناف کو لگے گا، اور اوپر والا جو ہونٹ ہے یہ پیشانی کو ٹچ کرے گا، حدیث پاک میں فرمایا، اور بڑے موٹے موٹے ہوں گے۔ اور ایک روایت میں تو فرمایا کہ ان کی کئی دن کی مسافت ہے، ان لوگوں کا چمڑا اتنا موٹا ہوگا۔
اور موٹے آدمی کو سزا زیادہ یعنی عذاب یا یہ اسی طریقے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے گرمی کے اندر۔ اسی طریقے سے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، بد شکل لوگ ہوں گے۔ اور قرآن کریم نے فرمایا سورہ محمد آیت نمبر 15 میں فرمایا ان لوگوں کو جو پانی دیا جائے گا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان لوگوں کی آنتیں باہر نکل جائیں گی۔ پانی جب پلایا جائے گا آنتیں باہر کٹ کے نکل جائیں گی، فرشتے پھر اٹھائیں گے ان کے منہوں کے اندر ڈالیں گے۔ اعاذنا اللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ان عذابوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اللہ کریم نے دیکھیں یہ سب کچھ بتا دیا، جنت کے تذکرے آپ کے سامنے کیے، اولئک المقربون، پھر اصحاب الیمین کا ذکر کیا، اللہ کے مقرب بنتے ہو یا کم از کم دائیں ہاتھ والا آخری درجہ ہے اچھے لوگوں کا۔ پھر اصحاب الشمال ہیں، اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ جنتیوں کے کیا مزے ہوں گے، اللہ نے اصحاب الشمال کے مزے بھی بتائے، مقربین کے مزے بھی بتائے، اور پھر جہنمیوں کا اللہ نے عذاب بھی ذکر کیا۔ اب انسان کی مرضی ہے، سوچ لینا چاہیے۔ آج میں اور آپ سوچیں ان آیات سے، بار بار سوچیں، عبرت حاصل کریں۔ انسان کی موت کا کوئی پتہ نہیں، اچانک آ جاتی ہے، انسان لگا رہتا ہے دنیا ہی کے اندر، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ موت ایک لمحے کے لیے بھی انسان کو وقت نہیں دیتی کہ یہ کر لے، کوئی وقت نہیں ہے۔ کاش اللہ ہمیں اس چیز کی سمجھ عطا کر دے۔ اسی لیے قرآن کریم پڑھنا، قرآن سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال جہنمی لوگوں کے لیے عرض کیا کھولتا ہوا پانی پیئیں گے، اور فرمایا فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِیمِ، پینے والے ہوں گے پیاسے اونٹوں کی طرح، پیاسے اونٹوں کی طرح یہ جہنمی لوگ بھی پانی پہ ایسے ہی ٹوٹیں گے۔ شرب الحیم، ہیم احیم کی جمع ہے، اور احیم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ پیاسا ہو، اور اونٹ کئی کئی دن تک بھوک پیاس برداشت کر سکتا ہے، اور پیاسا اونٹ جب پانی پہ پہنچتا ہے تو پیتے وقت وہ اونٹ سانس نہیں لیتا۔ اللہ نے جہنمیوں کے پانی پینے کو اونٹ سے تشبیہ دی ہے، اور فرمایا کہ اس انداز میں پئیں گے لیکن آنتیں کٹ کے رہ جائیں گے، اور فرمایا کہ یہ ان کی مہمانی ہوگی۔ بطور مذاق کے اللہ پاک نے استہزاء کر کے فرمایا ان لوگوں کو آخرت میں یہ ملے گا جنہوں نے اللہ کے قرآن کا انکار کیا، نبیوں کا انکار کیا، اللہ کی شریعت سے، اسلام سے منہ موڑا۔ اللہ نے اصحاب الشمال کا ذکر کیا، عبرت ہے، کاش ہم لوگ عبرت حاصل کر لیں، قرآن کی ہر آیات پہ سوچیں، عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمایا۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، ثم انکم پھر بے شک تم، ایھا الضالون اے گمراہوں، المکذبون اے جھٹلانے والو، اللہ کی توحید کو جھٹلانے والو، سنو اللہ کا پیغام ہے، نبی کی رسالت کو جھٹلانے والو، اللہ کی کتاب قرآن کو جھٹلانے والو، جہنم میں ان لوگوں کو کیا ملے گا؟ لآکلون، البتہ کھانے والے ہوں گے، من شجر من زقوم، زقوم کے درخت سے، فمالئون، پس بھرنے والی ہوں گے، منہا البطون، اس سے پیٹوں کو، فشاربون، پس پینے والے ہوں گے، علیہ اس کھانے پر، من الحمیم، گرم پانی، کھولتا ہوا پانی اس زقوم کے اوپر سے پئیں گے، فشاربون،
پس پینے والے ہوں گے شرب الہیم، پیاسے اونٹ کی طرح پینا، آدھا نزلہم، یہ ان لوگوں کی مہمانی ہوگی، یوم الدین، بدلے والے دن۔ یہ اللہ پاک نے استہزاء کے طور پہ فرمایا ھذا نزلہم، یہ زقوم کا کھانا اور کھولتا ہوا پانی مہمانی ہوگی، قیامت والے دن ان چیزوں سے ان کی مہمانی ہوگی۔ یہ اللہ نے جہنمی لوگوں کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔